وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کا یہ احسان و کرم ہے کہ رب غفور نے پہلے تو ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا اور پھر اس کے بعد آج ہماری 8 تراویح مکمل ہو گئی۔ اللہ ہمیں تندرست و سالم رکھا اور عبادت کا موقع عطا کیا، اور ہماری عبادتیں جیسی بھی ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ اگر ناکارہ ہیں تو اس کو بھی قبول کرے، اگر قابل قبول ہیں تو بھی قبول کرے۔ 7 روزے ہمارے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے ہم سے یہ مہینہ چھوٹتا چلا گیا، 1 ہفتہ بیت گیا۔ اب ہم خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنی عبادت کی۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مبارک مہینے میں جو عبادت کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ہم اپنے بندگی کا ثبوت کس طرح دیں گے؟ اور جو ہمیں چھوٹ ملی ہے وہ یہ کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اس کے لیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک نظم بنا لیں، اور یہ وقت ہمارے استغفار کا ہے، اور یہ وقت ہمارے مانگنے کا ہے، دعا کا ہے، اور ہمارے دل میں کتنی تمنائیں ضرورتیں تڑپ رہی ہیں یہ تو رب جانے اور ہم جانے۔ اس کے سوا کوئی ہے نہیں کہ ہماری ان مصیبتوں کو تکلیف کو دور کرے۔ تو ہمارے لیے دوسرا کام دعا کا ہے، پہلے استغفار ہو، پھر دعا، اور پھر اس کے بعد نوافل کثرت سے پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کم از کم اس مہینے میں ہم کریں۔ مہینہ بیتا جا رہا ہے جی، باتوں باتوں میں ہم سے 7 دن نکل گئے، اب رہے کتنے دن کیا معلوم، ہم اس وقت تک رہتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ آخر تک نصیب فرمائے جی۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کے استغفار، توبہ اور اللہ سے دعائیں، قرآن کی تلاوت، اس کے لیے ضرور وقت کاڑیے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے نہ پڑھنے پر اللہ کو جواب دینا ہوگا اور پڑھنے پر بھی جواب دینا ہوگا۔ کیا سمجھا، کیا عمل کیا، ما علمت وما تعلمت، کیا پڑھا اور کیا پڑھایا، اس قرآن کو تو نے کیا سمجھایا اور کتنا دوسروں کو سمجھایا۔ بہرحال ہر حال میں اس کتاب کے تعلق سے سوال ہونا ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ ہاں، اس 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کے تعلق سے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جس وقت مکے میں ایمان والوں پر شدت سے تکلیفیں ہونے لگیں، تو آزمائش ہو جانے کے بعد میں، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جانے کے بعد، ایمان والوں میں کتنا حوصلہ ہے برداشت کا، کتنا برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو دیکھا، جب یہ اپنے ایمان پر اٹل رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنی امت کو اجازت دے دو وہ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ وہ زمانے میں کسی بھی ملک کی حد بندی تو تھی لیکن پابندی نہیں تھی۔ آج سے 150 سال تک بھی کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں آسانی سے آ جا سکتا تھا۔ یہاں کے بڑے بڑے جو لیڈر گزرے ہیں یہ فورن جا کر کے LLB ڈگری وغیرہ کر کے آئے ہیں، بیرسٹر وہاں سے بن کے آئے ہیں۔ بہرکیف مجھے اس تاریخ میں نہیں جانا ہے، تھوڑا سا وقت ہے میرا، میں کھونا نہیں چاہتا۔ تو اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا حبشہ کی طرف، آپ ہی نے مینشن کیا تھا
کہ اس طرف جاؤ، وہاں کا بادشاہ بہت نیک ہے، اگرچہ حبشی ہے، آپ لوگ وہاں ہجرت کرو۔ وہاں گئے، سب سے پہلے وہاں ہجرت ہوئی، تو جانے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، اب وہاں جا کر بڑے امن سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ان کو، ہم نے کیا ستایا تھا۔ تو یہ پریشان ہو کر کے وہاں گئے، وہاں جا کر کے بادشاہ سے شکایت کی کہ ہمارے ہاں کے کچھ لوگ تمہارے ہاں آ کر کے بسے ہیں اور یہ نئے دین کی بات کرتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ کے خلاف بھی کہتے ہیں۔ اس طرح اس کو اکسائے کہ وہ برہم ہو کر کے ان کو نکال دے۔ اب وہ بادشاہ ہماری طرح نہیں تھا، ایک طرف کی سن لیا اور فتوے دینے شروع ہو گئے۔ بھئی اس سے بھی پوچھو، اب ہمارا معاملہ ہے نہیں، کوئی بھی بول دیا، سن لیے، بات کو آگے بڑھاتے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سنی ہوئی بات تمہارے پاس اگر اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا آگے بڑھانا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے جسے ہم آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر وہ سچی بھی ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے اس کو آگے بڑھانے کی؟ غلط ہے تو بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو خامخواہ اپنے گلے میں مصیبت مولنے والا کام ہے۔ آپ نے کسی بات کو سنا، اگر آپ میں تقویٰ ہے تو اس سے کہہ دیجئے، بھئی دوسروں کی ذکر میرے سامنے مت کہیے، یہ غیبت ہے۔ غیبت نہ ہے جی، ہے سو قصہ بول رہا ہوں سو، جو ہے وہی غیبت ہے، اس کے پیٹھ پیچھے کہنا، اور اگر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے تو یہ بہتان ہے۔ تو دونوں حالتوں میں ہمارے لیے، ہاں اگر کوئی شخص کسی کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہے، بھئی وہ صاحب یہی ہیں، آپ جائیے ان سے بات کیجئے، جو آپ کو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لیجئے۔ پاکٹ کھوئی ہے بازار میں اور ڈھونڈ رہے ہیں گھر میں، نہیں نا، غلط ہے یہ۔ تو جس سے آپ کو کچھ شکایت ہے وہ صاحب ہے، آپ ان سے جا کر کے ملیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ تو یہ جب ہم آ جائیں گے نبی کے اخلاق پر، ہمارے اندر سے نفاق، دشمنی، دلوں کا بکھرنا، ٹوٹنا سب ختم ہو جائے گا، اور طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ کیا ہے بربادی کی وجہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا، وہاں جانے کے بعد یہ لوگ جا کر کے اس کو اکسائے، تو اس نے ان تمام لوگوں کو بلا بھیجا جو مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کے پاس جا کر کے رکے تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جعفر بن ابی طالب، یہ جو ہیں ان سب کے طرف سے نمائندہ بن کر کے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اب وہ عیسائی تھا، جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں بات کرنے کا واقعہ ہے، بادشاہ اور اس کے محل کے لوگ جو وہاں پر تھے ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول پر نازل ہوا تھا۔ کیا نازل ہوا تھا؟ سورہ مریم۔ جب اس کو کس نے پڑھا؟ جعفر بن ابی طالب۔ یہ نبی کے کیا لگتے تھے؟ بھائی لگتے تھے، چچا کے لڑکے۔ تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو بادشاہ کی آنکھ سے بھی آنسو آئے، اور جو اس کے محل میں تھے ان مہاجرین کے علاوہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول پر نازل کیا گیا تھا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ،
ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسو بہنے لگے. تفید من الدم مما عرفوا من الحق، جب انہوں نے حق کو پہچانا تو ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حق کیا تھا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے، یہ حق تھا. اس حق کو واضح کیا. اور ویسے بھی جو لوگ نبی کریم وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو غلط باتیں، جو الزام لگایا کرتے تھے، وہ مریم علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے پوچھا اب تو بتا اس بچے کا نام. تو انہوں نے اشارہ کیا اس سے پوچھو. لوگوں نے کہا ہم سے مذاق کرتی ہے، یہ 3 دن کا بچہ گوارے میں جو ہے وہ ہم سے بات کرے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گوارے میں ہے 3 دن کا بچہ وہ کیا بات کرے گا؟ ہم سے کہتی ہے کہ اس سے پوچھو. تو پوچھو تو صحیح. جب انہوں نے پوچھا قال انی عبد اللہ، اس بچے نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. جب مخالفین نے، دشمنوں نے، مریم پر الزام لگانے والوں نے اس بچے کے منہ سے جب یہ باتیں سنی، خاموش ہو گئے. سب اپنی اپنی صورت لے کر واپس چلے گئے. یہ حق جب عیسائی بادشاہ اور اس کے درباری سنے یہ حق تھا وہ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. کل یہی سورت پڑھی گئی تھی. جی، اس کے بعد قسم کا کفارہ، ایک قانون بتایا گیا ہے. آدمی قسم کھاتا ہے، قسم 3 طرح کی ہوتی ہے. یہ قسم وہ ہوتی ہے لغو، بے مطلب کے، بات بات پہ واللہ 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 کہتے ہیں. عربی زبان میں واللہ جو کہتے ہیں یہ واو جو ہے قسم کا ہے. اور یہاں بھی اکثر لوگ قسم کھا کو بولتے ہیں. بعض لوگ تو اللہ کی قسم بولتے ہیں غیر ضروری طور پر. نہ گواہی دینا ہوتا ہے، نہ وہاں اللہ کی قسم کی ضرورت ہوتی ہے، بس بولے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے لغو قسم. اور ایک ہے جھوٹی قسم. اور ایک کیا ہے؟ قسم کی 3 شکلیں ہیں. ایک لغو بیکار، اور ایک جھوٹی. مثال کے طور پر بیپاری ہے، اس سے ضرورت نہیں ہے بولنے کی، نہ یہ بھی کیا بھی بنتا نہیں، میں 200 روپے دے کو لائے ہوں، اب تمہارے پاس 210 بول رہا ہوں، 10 روپے نکو کیا. حالانکہ یہ 150 میں لایا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے کہتا ہے قسم سے 200 میں لایا ہوں میں. کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ سامنے والے کو یقین آ جائے اور وہ لے لے. یہ ہے جھوٹی قسم. اور جھوٹی قسم کے لیے کیا ہے؟ توبہ ہے. آدمی جب جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کو زائل کرنے کے لیے توبہ ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے ارادے کو کہ اس کے بعد پھر میں اس طرح کی قسم نہیں کھاؤں گا. بس آج تک کر لیا، آج میں سنا ہوں کہ اس کا توبہ لازم ہے تو نہیں کروں گا. تو یہ ہے توبہ. توبہ کہتے ہیں ایسے چھینے کو، کان پکڑنے کو نہیں کہتے. توبہ کہتے ہیں ارادہ مصمم، پکا ارادہ کہ آئندہ سے یہ حرکت نہیں کروں. جی، تو وہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. جو قسم تم نے اللہ کو گواہ رکھ کر کے کھائی ہے، مثال کے طور پر میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم، یا یہ کام نہیں کروں گا اللہ کی قسم. کرنے پر یا نہ کرنے پر آپ جو قسم کھاتے ہیں اس کا کفارہ ہے.
کیا کفارہ ہے؟ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کھانا 10 آدمیوں کو آپ کھلائیں، 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں۔ جھوٹی قسم، قسم توڑنے کے بارے میں مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس مہینے میں روزہ رکھوں گا، اللہ کی قسم میں روزہ رکھوں گا۔ آپ نے قسم کھائی، اللہ نے نہیں کہا تھا کسی بھی مہینے میں، اور روزہ نہیں رکھے آپ، تو اس کا کفارہ آپ کو دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا، او کسوتہم، یا تو ان کو کپڑے پہنا دو، کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کو کپڑے دے دو، وہ بھی نہیں ہو سکتا، او تحریر رقبہ، یہ غلام کو آزاد کر دو، یہ تو اس سے بھی مہنگا ہے۔ کیا معلوم وہ غلام کتنے کا خریدا ہوا ہے؟ جی، تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس زمانے میں کھانے کی کتنی تنگی تھی، یعنی یہ 10 آدمیوں کا کھانا اور یہ غلام کو آزاد کرنا ایکول تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا تو 3 آپشن دیے، یا تو کھانا کھلاؤ 10 آدمیوں کو قسم توڑنے کے کفارے میں، یا تو کپڑے پہناؤ، نہیں ہو سکتا یہ غلام کو آزاد کر۔ قسم کتنے قسم کی ہے؟ ایک لغو، بیکار قسم، لینا دینا کچھ نہیں ہے، بس بولتے جا رہا ہے، بات بات پہ قسم کھاتا ہے۔ دوسری جھوٹی قسم، یا تو کسی کی گواہی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ ایک ہے مشرک، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا جھوٹی گواہی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ان پر نگاہ بھی نہیں فرمائے، اللہ حفاظت کرے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے جھوٹی قسم کھا کر جھوٹی گواہی دینے والا۔ اور اس کے بعد لوگ جو ہیں اس زمانے میں یہ کہتے تھے اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ میں اس کو پکار سکتے ہیں جو جان نہیں ہے، مثلا درخت ہے، یا پھر ایسا بت ہے اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کو پکار سکتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ شروع ہوا تھا، جس میں جان ہے اس کو نہیں پکارنا، جس میں جان نہیں ہے اس کو پکار سکتے ہیں۔ اب بتوں میں جان رہتی کیا؟ تو بتوں کے نام سے پکارتے تھے، وہ تو آج مسلمان بھی پکار رہے، یا غوث یا عبد القادر جیلانی بولتے کہ نہیں، یا میرے غریب نواز بولتے۔ جان ہے کیا؟ نہیں ہے، پکارے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت، کیا تو نے یہ کہا تھا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تو نے ایسا کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ بھی 2 الہ تسلیم کر لو؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، حمد و ثنا تیرے لیے، ما یکون لی انا، مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں کہوں، ان کنت قلت، اگر میں کہا ہوں، فقد علمت، تو جانتا ہے، تیرے سے کچھ چھپا نہیں ہے، تعلم ما فی نفسی، ارے بولنے کی بات تو دور کی بات، میرے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ، ولا عالم ما فی نفسی، اب میری یہ اوقات نہیں ہے کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے میں سمجھ سکوں۔ تو یہ اس کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ غلط ہے۔ مدد کے لیے پکارے، برکت کے لیے پکارے، یا عبادت یا ذکر سمجھ کے پکارے،
کتنے ایسے لوگ ہیں تسبیح لے کر کے خواجہ کا نام گنتے ہیں؟ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ سنا ہے؟ گواہ موجود ہے. عبد القادر جیلانی کا نام گنتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی شیء للہ، یا عبد القادر جیلانی شیء للہ. یہ شرک ہے جو اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، یہ ظلم ہے اپنے آپ پر. جی ہاں. اس کے بعد حضرت عمر نے دعا کی تھی، اے اللہ یہ جو شراب لوگ پیتے ہیں اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما کہ شراب چھوٹ جائے. تو قرآن کی جو آیت نازل ہوئی سب سے پہلے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، گناہ بڑا ہے، زیادہ ہے، ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں فائدہ بھی ہے، شراب میں، جوے میں فائدہ بھی ہے، لیکن اس فائدے سے زیادہ نقصان ہے. اب وہ کرکٹ کے واسطے جو فون میں پیسے ڈال رہے ہیں لوگ، اللہ اکبر، کتنوں کے کپڑے اتر گئے؟ نہیں اترے؟ ابھی آپ لوگوں کو علم ہے کہ نہیں؟ کھیل رہے ہیں کہ نہیں لوگ؟ اتنا کھیل رہے ہیں، اتنے پیسے ڈالتے ہیں اس میں، اس امید میں کہ ہم جیت جائیں گے. جوا، اسی کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، جو پوچھتے ہیں آپ سے ان کو سمجھا دیجئے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کبھی جیت بھی جاتا ہے، نفع تو ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور گناہ جو ہے نفع سے زیادہ ہے. اس بات کو بھی سمجھایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پھر دعا کی، اے اللہ کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا حکم نازل فرما، اللہم بین لنا بالقمر بیانا شافعا، کوئی ایسا مستحکم قانون نازل کر دے. تو دوسری آیت جو نازل ہوئی، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پی سکتے، جب پیے ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو نماز کو منع کیا نشے سے. یہ وجہ کیا ہے؟ برسوں سے نہیں، صدیوں سے پیے کل لوگ ہیں، خاندانی پیوٹ ہے. اور اس آدمی کی بڑی عزت تھی مکے میں، عرب میں، جس کے گھر میں برسوں پرانی شراب ہوتی تھی. جی ہاں، جیسے ہمارے ہاں پٹیلوں کی عزت ہوتی ہے، جس کے پاس 2 3 سال کا اناج جمع پڑا ہے گوڈن میں، اتنا بڑا مالدار ہے. ان کے گوڈنا دیکھے تو تمہیں کیا بولیں گے، بہت ہے ان کے پاس. اس طرح سے ان کی شراب جس کے پاس جتنی جمع تھی اتنے فخر والے ہوتے تھے. اب اللہ بندے کے مزاج کو جانتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کیسے ایک ہی بار حرام کر دے گا؟ سب سے پہلے کہا اس میں نفع تو ہے، تھکان جاتی ہے تمہاری، فکر دور ہوتی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، یوں سمجھایا. اس کے بعد سمجھایا نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، نماز کے لیے پاک صاف رہو، جب نماز ہو جائے تو پھر. اس کے بعد فائنل حکم جو ہے سورہ مائدہ میں آ گیا. کیا حکم آیا؟
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر۔ وقت ہو گیا ہے؟ ہو گیا 7 منٹ زیادہ ہو گئے، کیا ہوا؟ صحیح بولو، 3 منٹ۔ اے ایمان والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب فال دیکھنا، والازلام تیر سے فال دیکھنا، رجسم یہ نجس ہے، ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اب فائنل حکم آ گیا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں نے جو گھونٹ لیے تھے اس کو بھی تھوک دیے، جن کے گھروں میں تھی اس کو سڑکوں پر بہا دیے، اور جو پی چکے تھے اتنے پکے مومن ہو گئے تھے کہ اس کو الٹی کر دی۔ اللہ بھی جانتا ہے اتنا پختہ ایمان ہو جائے، جب میں حکم نازل کر دوں تو اس کے ماننے میں انہیں کوئی کدورت، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، ایک دم مان لیں، تو اس کے لیے وقت لگا۔ تو دھیرے 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 شراب حرام ہوئی، ایک وقت حرام نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد زیادہ سوالات کرنا، قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر اس کو میں ظاہر کر دوں تو تمہارے لیے نقصان والی باتیں مت پوچھو زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں نے زیادہ سوالات کر کے تباہ برباد ہو گئے، تو غیر ضروری سوالات سے بچنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اس میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، مائدہ کے معنی دسترخوان۔ اس سورے کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا اگر تمہارا رب نازل کر سکتا ہے تو ایک دسترخوان منگاؤ نا، کھائیں گے ہم لوگ۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوا تھا، اس کو سنے بھی تھے، تو ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اگر تمہارا رب دے سکتا ہے، بڑی بات کہہ دی، اللہ کیا نہیں کر سکتا، دے سکتا ہے تو دسترخوان بلائیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ تو تم اللہ پر ایمان لانے کے لیے دسترخوان کھا کر ہی مانیں گے کیا؟ نہیں نہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ قد نرى کیا لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرا، لن نؤمن اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھیں، تب مانیں گے اللہ، حتى نرى الله جہرا۔ تو ویسا ہم نہیں بول رہے ہیں کھائیں گے تو ہی مانیں گے، اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں، ایک شوق پیدا ہوا کھائیں گے تو منگائیے دسترخوان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ میری امت خواہش کر رہی ہے آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل کر دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہوگا، اور آگے پیچھے والوں کو سب کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے گی کہ عیسیٰ نے مانگا تو اللہ نے دسترخوان دے دیا، ان کی امت نے کھایا، تو ایک تاریخ بن جائے گی، نازل کر دے۔ پیغمبر نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا
میں تو نازل کروں گا، میں دسترخوان نازل کروں گا، اس کے بعد اگر کوئی جھٹلائے مجھے یا میرے رسول کو، کیا ہے آیتو بنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا، آگے انی منزلھا قال اللہ انی منزلھا، یہی ہے نا، قال اللہ انی منزلھا، اللہ نے فرمایا کہ میں تو اتاروں گا، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے، انکار کر دے تو ایسا عذاب دوں گا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ کیا منظور ہے؟ عذاب منظور ہے کہ دسترخوان منظور ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اتنا ہی قرآن میں ذکر ہے، پھر دسترخوان نازل ہوا یا نہیں ہوا بات یہیں پہ رک گئی، اس کے بارے میں کوئی قرآن میں وضاحت نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ اشارہ کیا، اس لیے اتنا ہی ہم سمجھ کر رک جائیں گے۔ بہرکیف اللہ نے تو ہم کو جنت کے میوے دنیا میں دے رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں وہ سارے میوے جمع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں اگتے ہیں اور روزدار کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہاں پیغمبر سے امت مانگا کرتی تھی، ہم نہیں مانتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم سجدہ نہیں کرتے، اس کو کلام اس کا نہیں پڑھتے۔ دعا ہے اللہ سے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے مانگیں وہ سب کچھ جو اس سے مانگنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔